کرتا ہے تو وہ منا کے بالکل نزدیک یعنی شیطان کے بالکل نزدیک ہوگا. کانسیپٹ یہ ہے کہ 3-4 دن کا وہ جو سفر ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. اچھا اس حج میں انٹریکشن کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی مختلف اوپینینز آئیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے آج ہی کی بلڈنگ کا واقعہ سناتا ہوں جہاں پہ ہم نے حاجیوں کو رخصت کیا. تو یہ میں نے دیکھا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں. میں جا کے کہیں بیٹھتا ہوں ایسے ایک آدھا حاجی سے گپ شپ لگاتا ہوں کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہوا, کہتا ہے بہت اچھا ہوا جی, بہت بہتر ہوا. دور سے کوئی دوسرا حاجی دیکھتا ہے وہ کیا آ کے بیٹھ جاتا ہے, ہاں جی اچھا ہوا. پھر تیسرا حاجی آ جاتا ہے وہ تھوڑا کہتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ تھا یہ وہ. پھر اس کے بعد 4-5 اور آ جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل تھے وغیرہ وغیرہ تھے. اب مسائل پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. لائک آئی سیڈ کہ کسی کو نیٹ کا ایشو تھا, کسی کو کھانے کے ذائقے کا ایشو تھا, کسی کو واش روم کی صفائی کا ایشو تھا, کسی کو ٹیشو پیپر کی دستیابی نہ ہونے کا ایشو تھا, کسی کو یہ ایشو تھا کہ جب میں بس میں بیٹھتا ہوں تو بس چلتی کیوں نہیں ہے, فوراً مجھے اور اپنا حرم شریف لے جائے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اکراس دا بورڈ بہت ساری مختلف فرقوں میں, ایتھنک گروپس میں, انکم اس میں آئیڈینٹیز میں بٹا ہوا ہے. تو وہ آپ کو ریفلیکشن نظر آتا ہے حاجی کے اس پہ. لیکن آپ کا اور ہمارا کٹھے جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس کی کمفرٹ کو میکسیمائز کرنا ہے اور اس کی ڈسکمفرٹ کو منیمائز کرنا ہے. اس میں ہمیں اپنا سارا رول پلے کرنا پڑتا ہے. تو آج جب میری بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک خاتون بھی آئی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ. اس نے وہ جو 2-4 لوگ شکایت کر رہے تھے بڑی دلیرانہ طریقے سے ان کے منہ پہ بات کی کہ ان کا ہوگا کوئی مسئلہ, لیکن الحمدللہ میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا بہت بہترین ایکسپیرینس رہا ہے بلڈنگ کے حوالے سے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے. اور انہوں نے ایک بات اور کہی جو مجھے اور فہیم کو بھی یاد ہوگی کہ اگر 10 میں سے 9 خوبیاں ہو اور ایک کمی رہ جائے تو اس ایک کمی کی وجہ سے آپ 9 خوبیوں کو اوور شیڈو نہ کریں. وہ یہ ان بندوں سے کہہ رہی تھی, جس کے بعد شاید میرا خیال ہے وہ جو میل حاجی تھے وہ تھوڑے سے پھر ٹھنڈے ہوئے. نہیں حالات بہت اچھے تھے, نظام ہم تو یہ صرف اس بات کے. تو نیور دلیس یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے حاجی ہم ایک آرگنائز وہاں پہ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی صبر شکر کی تھوڑی سی کمی ہے. تو یہ قوم کا کریکٹر ہے. کوئی لوگ مثال کے طور پہ اگر آپ انڈونیشیا کی مثال لے لیں تو 40 سال کے بعد حج کا ٹرن آتا ہے رجسٹریشن کے بعد. تو جو بندہ 40 سال سے حج کا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے حج کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. جس بندے کو ہر سال اپلائی کرنے پہ حج مل جاتا ہے اس کے لیے اہمیت کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے ایران کی اگر آپ مثال لے لیں تو وہاں پہ بھی 10 سے 15 سال اپلیکیشن کے بعد لگ جاتے ہیں حاجی کا نمبر آنے میں. تو یہ مختلف قوموں کے ٹریڈس ہیں. آئی ہوپ کہ آہستہ آہستہ ہم بھی صبر و شکر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو لینا سیکھ جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہوئی ہیں یا کمی نہیں بھی. پرفیکٹ صرف خدا کی ذات ہے. ہمیشہ ہر جگہ پہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور انہی 2-2.5 مہینوں کے ایکسپیرینس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اب آگے ہم اگر اگلے حج میں جب اتفاقہ کمپنی ہوگی ان سے انٹریکشن کرتے ہوئے بھی ہم بہت خیال رکھیں گے کہ ہمارا حاجی کا ایکسپیرینس خاص طور پہ منا میں یا مشاعر میں بہتر ہو. اس کے علاوہ کچھ فوڈ کی, کچھ بلڈنگس کی سجیشنز ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ جیسے میں نے کہا کہ اس کی کمفرٹ کو آپ میکسیمائز کر سکیں. جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں فوراً ہی منسٹری کے ساتھ اگلے حج کی پلاننگ میں انوالو ہو جاؤں. اور میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو آپ لوگوں کی ٹیمیں بنتی ہیں وہ کم سے کم 6 مہینے پہلے فائنل ہو چکی ہونی چاہیے, حج سے 6 مہینے پہلے, تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہاں پہ ٹریننگ کرائی جائے. کیونکہ آپ کہیں تمام تر ولنگنیس کے باوجود آپ ویلیو ایڈ نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے حج کے ہر زاویے کو یا ہیومن بیہیویئر کو کہ ہر زاویے کو پہلے سے اسیس نہیں کیا یا ٹربل شوٹنگ نہیں کی ہوتی کہ حاجی کو کس وقت کس طرح کا جواب دینا چاہیے, فوڈ کے حوالے سے یا اکوموڈیشن کے حوالے سے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, زیارات کے حوالے سے, کسی اور کے حوالے سے.
تو میری کوشش یہ ہوگی، اچھا اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ڈائریکٹر صاحبان کا آپ کے بڑا رول ہوگا، کیونکہ میرے بعد وہ ٹیئر تھے تو ان کی فیڈ بیک بھی بہت کام آئے گی مجھے. اس کی میں نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی نیچے لوگوں نے کام کیا ہے ان کی ہر ٹیئر کی بنیاد پہ ان کی رینکنگ کر کے دیں مجھے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو منسٹری کے ساتھ میں پرسنلی انٹریکٹ کروں گا اور میں انشور کروں گا کہ 6 مہینے کوشش میری یہی ہوگی، ہو سکتا ہے میں پورا نہ ہو تو اس میں، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ 6 مہینے پہلے ہی میں سارے لوگوں کی ٹیمیں بنا دوں اور ان کو پہلے سے پتا ہو 6 مہینے پہلے سے کہ انہوں نے کس کس پوزیشن پہ آ کے یہاں پہ کام کرنا ہے، اور ان کی ٹریننگ بھی کرائیں گے، ان کے ساتھ ساری انفارمیشن ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ وہ جب یہاں پہ لینڈ کرے تو یعنی انڈر کانفیڈنٹ نہ ہو، اس کو یہ پورا کانفیڈنس ہو کہ میں سب کچھ جان کے آیا ہوں، مجھے کیا ایگزیکٹلی اسائنمنٹ کرنی ہے. تو اور جتنے ایکسپیرینس لوگ ہوں گے، جتنی ایکسپیرینس ٹیم ہوگی، اتنا ویلیو ایڈیشن اچھا کرے گی. اچھا اس کے علاوہ بھی تھوڑی بہت معاونین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اتنے معاونین کی ضرورت ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہم تھوڑا بہت غور کریں گے. لوکل معاونین کے حوالے سے بھی ہم نے ٹیمیں بنانی ہے کہ اگلے سال کون کون ہمارے ساتھ کام کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور میرا سب کا کمبائنڈ آبجیکٹو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ پلگرم یا حاجی جب یہاں پہ آئے تو اس دن سے لے کے یہاں سے جانے کے دن تک اس کے حج کے جتنے سارے ایسپیکٹ ہیں اس میں ہم اس کو کمفرٹیبل رکھیں اور شکایت کا کم موقع دیں، اور جو شکایتیں پھر بھی ہمیشہ ہوگی. اور بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یعنی اوور آل I would say I am literally very proud to have such a team of all the staff. It is be it from SBS یا معاون یا میڈیکل یا اپنا آپ کی لوگوں کی وجہ سے، جو آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے مجھے الفاظ ہر طرف سے سننے پڑتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہمارا حج کافی اچھا گیا. اور مجھے یہی یعنی خواہش تھی میری کہ جب حاجی چلا جائے یہاں سے یا یہاں سے جانے لگے تو وہ یہ الفاظ نکالے کہ جی الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور اس سارے اچھے ایکسپیرینس کی وجہ آپ سارے لوگ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا کردار بہت کم ہے، اس میں آپ لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بندہ ڈائریکٹ حاجی سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کا کردار زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگ کسی حد تک ارینجمنٹ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، پروکیورمنٹ کرتے ہیں، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہ ہو. باقی جو 45 ڈیز کے لیے جو حاجی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے. ونس اگین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر بھی دے گا، اور انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ دوبارہ میری ٹیم میں اگلے سال کے حج میں بھی شامل ہوں گے، اور میری ان کو جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت پہلے بتا دیں گے، اور ان سے میری گزارش بھی ہوگی کہ وہ حج کے حوالے سے اپنی نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اور یہ نہ صرف ڈیوٹی ہے بلکہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. میں اپنی تمام ٹیم کا ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کے لیے ہر وقت ہمیشہ اویلیبل رہوں گا. کبھی بھی کسی کو کسی قسم کا رابطہ کرنا ہو، مجھ سے بات کرنی ہو، آئی ول آلویز بی جسٹ اے فون کال اوے اور واٹس ایپ میسیج اوے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار میں زیادہ پریفر کرتا ہوں اگر مجھے واٹس ایپ کے تھرو میسیج بھیجا جائے، کیونکہ کال کے لیے ہر وقت بندہ تیار نہیں ہوتا، کبھی میٹنگ یا کہیں اور بزی ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ اگین، بہت بہت شکریہ.